اور مجھے لگتا ہے یہ جو عمر صاحب کی سرکار ہے یہ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے. لیکن اب این سی نے جو ووٹ لیا وہ لیا اپنا مینیفیسٹو دکھا کے, فری بجلی, فری گیس, تعلیم, یونیورسٹی تک تعلیم فری کرنا چاہے تھا نا. جب ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ یوٹی میں ہمیں کام نہیں بنے گا, ہم اپنا مینیفیسٹو رکھ کے یہاں پہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید دوستوں کا ویلی آن لائن دیکھ رہے ہیں آپ اور بگ آری کو. اس وقت ہم کنگن علاقے میں موجود ہیں اور ٹھیک میرے ساتھ موجود ہیں ڈی ڈی سی تلیل راجہ اعجاز جو ہیں اس وقت آج کنگن آئے. انہوں نے جو ہے اپنی کمیٹی کے ساتھ یہاں پر جو ہے ایک میٹنگ طلب کی اچانک, تو اس کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے میٹنگ کا مدعا اور مقصد کیا تھا. پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جی تھینک یو سو مچ. آج اپنی میٹنگ یہاں پر طلب کی, میٹنگ کا مقصد کیا تھا؟ جی دیکھیے, ہم گراؤنڈ لیول سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. ہماری بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت کی طرف سے ہمیں کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہوتے ہیں کہ چاہے الیکشن ہو نہ ہو, ہمیں گراؤنڈ لیول پہ جو ہمارے ورکر ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں, ان کے ساتھ جڑے رہنا ہوتا ہے. تو حال ہی میں گریز کانسٹیچوئنسی کی ذمہ داری مجھے ملی ہے. اس کے بعد میں نے بانڈی پورہ میں اپنے ورکروں سے ملاقات کی. اس سے پہلے میں گریز تلیل ہو کے آیا, پھر میں نے بانڈی پورہ میں میٹنگ لی, اور آج ہم نے کنگن میں پروگرام رکھا تھا تاکہ ہمارے جو یہاں پہ لوگ ہیں جو وہاں سے یا مائگریٹ ہو کے بستے یا سیزنل مائگریشن جو ونٹر میں مائگریٹ ہو کے آتے ہیں, ان سے بات چیت کریں, ان سے ملاقات کریں. ہمارے لوگ جو یہاں پہ اگر کسی مشکلات میں ہیں یا ان کو کسی طریقے کی دقت ہے, تکلیف ہے, وہ جانیں, ان کے بیچ رہیں. تو یہی ہمارے بھارتیہ جنتا پارٹی کا کام ہے, اور ہم 365 دن 24 گھنٹے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. آپ کے نوٹس میں کوئی اس بات یہاں پر آئی یہاں پہ؟ نہیں دیکھیے, بالکل غلط بات ہے, کوئی کسی کو نہیں ستا رہا ہے. ہم یہاں امن کے ساتھ رہ رہے ہیں, دوسری کمیونٹی کے ساتھ. ہمارا یہاں پہ جو پارٹیوں کی بات کریں, یہاں پر پارٹیوں میں جو یہاں پر خدشات ظاہر ہوتے ہیں. نہیں بالکل نہ, ہمیں ابھی ہم بھارتیہ جنتا پارٹی ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتی ہے. ہم دیکھیے, یہاں پہ ہمارا سب سے بڑا کنگن گاندربل ڈسٹرکٹ اور خاص کر کنگن میں ہمارے جو لوگ رہتے ہیں, ہمارا بڑا ایشو یہاں پہ ایس ٹی کا تھا, شیڈول ٹرائب کا تھا. اس کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں. وہ ہمارا حق ہے, کیونکہ اس میں ہمارا قانون میں باضابطہ تو لکھا ہے کہ ہم جہاں کہیں پہ بھی جائیں, ہم ایس ٹی سے بلانگ کرتے ہیں, ہمیں ایس ٹی وہاں پہ ملتی ہے. لیکن آج تک گاندربل ڈسٹرکٹ کو اگنور کیا گیا تھا. یہاں پہ اس کو چیلنج کرتے تھے کچھ لوگ. اب دھیرے دھیرے وہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو رہی ہے. باقی انشاءاللہ ہم بھائی ہے, کہیں ہمیں کسی کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہے. ہماری پارٹی ہر ایک کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے, ہر ایک کے بہانوں کو سمجھتی ہے, اور ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. دھوکہ ہی دھوکہ ہے, ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے. آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں نیشنل کانفرنس. کیا کیا ہے انہوں نے آج تک انہوں نے کیا ہے اس جموں کشمیر میں, تو آج وہ کریں گے. آج پھر وہ یا تو یہ بہانہ کرے نہیں جی ہم اب یوٹی ہے, یا پہ ہم یوٹی. پھر کس لیے الیکشن لڑنا تھا؟ جب پتہ ہی تھی ان کو کہ یہاں پہ یوٹی ہے. عمر عبداللہ نے کہا بھی تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا, تو ان کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا نا. جب ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ یوٹی میں ہمیں کام نہیں بنے گا, ہم اپنا مینیفیسٹو رکھ کے یہاں پہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں, تو کیوں انہوں نے یہ ایسا کیا؟ الیکشن لڑا, پھر الیکشن کے بعد انہوں نے اب وہ مقرر ہے جی یوٹی ہے, ہم اپنا مینیفیسٹو یہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر کس لیے لوگوں کو دھوکہ دینا تھا؟ اتنا بڑا دھوکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 4-5 سالوں کے اندر. 2019 کے بعد یہاں پہ ایک نئی چینج آئی. یہاں ٹوریزم بڑھا ہے, یہاں شانتی ہے, یہاں امن ہے, یہاں جو ملٹنسی گراف ہے وہ بالکل زیرو پہ پہنچ چکا ہے. امن و امان ہے, لوگ امن سے جی رہے ہیں, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے. ٹنلیں بن رہی ہے, حال ہی میں ٹنل کا افتتاح, یہاں پہ سونامرگ ٹنل کا افتتاح کیا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے. ہر طرف ٹھیک ٹھاک سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. لیکن اب این سی نے جو ووٹ لیا وہ لیا اپنا مینیفیسٹو دکھا کے, فری بجلی, فری گیس, تعلیم, یونیورسٹی تک تعلیم فری, یا ہمارے جو مائیں بہنیں ان کے لیے 5-5 ہزار, ایسی اسکیمیں بتا کے انہوں نے لوگوں سے ووٹ دیا. اب وہ مکر رہے ہیں, لوگوں کو جواب دے رہے ہیں جی ہم سے یہ چیزیں نہیں ہو رہی کیونکہ یہاں پہ یوٹی ہے. تو یہ صاف لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے, دھوکہ کرنے والی بات ہے. انہوں نے دھوکہ پہلے بھی کیا تھا, اور آج کھلے عام وہ دھوکہ کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے یہ جو عمر صاحب کی سرکار ہے یہ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے. جی عمر صاحب تعریف کر رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کی, تو ٹھیک ہے, ہم پورا ورلڈ مودی جی کی تعریف کرتا ہے. عمر صاحب نے بھی تعریف کیا, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, تعریف بنتی ہے ان کی, وہ تعریف کے لائق ہے. وزیر اعظم ہے ہمارے. جی بالکل تعریف کی انہوں نے, اچھے سے تعریف کی, تعریف تو بنتی ہے ان کی.
हम पूरा वर्ल्ड, हम भी सब, हर कोई मोदी जी की तारीफ करता है, लेकिन जहाँ मैंने कहीं मरतबा मीडिया में भी ये चीज़ें दोहराई, तारीफ के साथ साथ उनको कुछ डिमांड्स यहाँ की रखनी थी, खासकर गुरेज तलेल टनल की या दूसरे कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, अगर वो डिमांड वहाँ पे रखते, हमारे वजीर आजम साहब वहाँ पे थे, हमारे नितिन गडकरी जी थे, या हमारे दूसरे हमारे ऑनरेबल एलजी साहब वहाँ पे थे, हो सकता था कोई बड़ा जो उनकी तरफ से डिमांड होती है उसको वहाँ पे मान लेते हमारे वजीर आजम साहब, और यहाँ पे लोगों का और ज्यादा भला हो जाता। तो हालांकि उनके मांगने ना मांगने के बगैर भी हमारे वजीर आजम साहब को पता है, हर चीज का पता, वो कर देते, लेकिन उनके मांगने से कम लोगों का जो एतमाद है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाता उन पर कि हाँ जी हमारे वजीर आला है, उन्होंने ये डिमांड हमारे लिए रखी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उन्होंने अपना जो वक्त है उस वक्त भी जाया कर दिया उन्होंने। नहीं, कुछ नहीं करने वाले, नहीं कुछ भी करने वाले नहीं है इनसी सरकार, क्योंकि ये इनको आपस में, आप देख रहे होंगे, इनकी अब आपस में ही लड़ाई शुरू हो चुकी है। अगर होला साहब अपना ढंडोरा पीट रहे, यहाँ से ये कुछ और कह रहे, ये स्टेट मांग रहे हैं, वो 370 मांग रहा है, तो ये टाइम जाया करने वाली चीजें, ये लोगों का टाइम जो है, लोगों का, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का माइंड डाइवर्ट करके उनका वक्त जाया कर रहे हैं, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यानी कि एनसीपी भी आप आपस में तालमेल उनमें नहीं कुछ भी नहीं है। आप लोग खुद देख रहे हैं इनके हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे आप देखेंगे, जब लोग इनको पीछे पड़ेंगे, जब दे दो फ्री गैस, दे दो बिजली, दे दो, और ये फ्री तालीम यूनिवर्सिटी तक दे दो, सब कुछ अगर ये मांगने लगेंगे लोग, तो ऑटोमेटिकली ये तो आपस में लड़ पड़ेंगे, कहाँ से लाएंगे। बीजेपी का क्या स्टैंड था यहाँ पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए कि किस तरह रोजगार दिया जाएगा, या यहाँ पर जो हमारी खवातीन जो बहनें यहाँ पर बैठी होंगी बेरोजगार, उनके लिए बीजेपी का क्या स्टैंड जरूरी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है वो क्लियर कट है, खासकर अपने नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए। आपने हाल ही में बजट देखा होगा, इसमें जो 12 लाख तक है वो उन्होंने वो जो है टैक्स वो भी माफ कर दिया, और जो बजट है वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये खासकर जो हमारे पढ़े लिखे यूथ है उनके फेवर में ये बजट पेश किया गया है। तो धीरे धीरे देखेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और आपने पीछे भी देखा होगा, खासकर जब बॉर्डर बटालियन हमारे राजनाथ सिंह ने उसकी मंजूरी दी, हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ने, हमारे गुरेज से 70-80 लड़के उसमें भर्ती हो गए। इसी तरह धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही है इंशाल्लाह। हमारी सरकार की प्रायोरिटी हमारा यहाँ का नौजवान और हर एक तबका हमारे जहन में, इंशाल्लाह धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ डीडीसी तुलेल राजा एजाज, जिन्होंने चंद बातों का यहाँ पर इजहार किया। बेग आरिफ, वैली ऑनलाइन न्यूज़ के लिए।